انجینئر صاحب ڈھونڈنے لگے، ایک شخص مل گیا جو سر پہ ٹوپی لگائے ہوئے تھا، داڑھی تھی اور بھیک مانگ رہا تھا۔ انجینئر صاحب نے پوچھا قرآن پڑھنا آتا ہے؟ تو جھٹ سے کہنے لگا ہاں آتا ہے۔ کہ ٹھیک ہے، جھولا یہاں رکھو، ڈنڈا یہاں رکھو، چلو میرے والد کی قبر پر جو ہے تم قرآن کی تلاوت کرو، دن بھر میں جتنا تم کماتے ہو اس سے کئی زیادہ میں تمہیں عطا کر دوں گا۔ اب اس نے جھولا رکھا، ڈنڈا رکھا، رکھنے کے بعد اس نے جھولا رکھا، ڈنڈا رکھا، کہ ٹھیک ہے چلتے ہیں۔ انجینئر صاحب نے ہاتھ پکڑا، والد کی قبر پر بٹھا دیا، تلاوت کرنا نہیں آتا تھا، اب بس جھٹ سے کہہ دیا، اب بٹھا دیا تو قبر پر بیٹھ کے کہنے لگا مجھے کچھ نہیں آتا، مجھے کچھ نہیں آتا، مجھے کچھ نہیں آتا۔ انجینئر صاحب نے ایک کو بٹھایا دوسرے کی تلاش میں، دوسرے کو تلاش کیا، اس سے جب پوچھا کہاں مجھے آتا ہے، کہا ٹھیک ہے ڈنڈا اور جھولا رکھو اور چلو میرے والد کی قبر پر۔ اس کو جب لے کر گئے تو اس نے سامنے والے کو دیکھا، داڑھی والا بیٹھا ہوا، ٹوپی والا بیٹھا ہوا، پڑھنا اس کو بھی نہیں آتا تھا۔ اب وہ سوچنے لگا کہ لگتا ہے آج جو ہے برم کھل جائے گا، اب جو ہے بات پتہ چل جائے گی مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ ڈرا سہما بس جا کے اس کے بغل میں بیٹھ گیا، اور آپ اپنے ماتھے کی نگاہوں سے دیکھنے کے پیچھے 16 بچوں نے قرآن مقدسہ کو مکمل کیا۔ مچل کے بولے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سال میں تقریباً 6 سے 8 جمعے میں تقریباً میرا موضوع ہوتا ہے علم دین مصطفیٰ و قرآن مقدسہ۔ جمعے میں تعلیم پر ہمیں زور دینا ہے۔ دین مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اگر ہمارے بچوں کے اندر گئے تو یاد رکھیں وہ جب بالغ ہوتے گئے، جب اپنی گھروں سے نکلتے گئے، چاہے جہاں چلے جائیں، چاہے جہاں رہیں، مگر والدین کا ادب ان کے اندر ہمیشہ رہا کرتا ہے۔ ماڈرن تعلیم حاصل کروا دی آپ نے اپنے بچوں کو، یقین جانے کوئی گارنٹی نہیں کہ وہ آپ کے جنازے میں حاضر ہو کہ نہ ہو۔ وہ اتنی بڑی پوسٹ پر بیٹھ جائے کہ اسے آنے کی جو ہے فرصت ہی نہ ملے اور آپ کا جنازہ نکل جائے۔ تو میں پھر سے گزارش کروں گا اگر میرا آبودانہ رہا تو میرے ذریعے یا میرے بعد آنے والے کا آبودانہ جہاں آپ کے یہاں پہ ہیں اس کے ذریعے اپنے بچوں کو ہمیشہ دین مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے وابستہ رکھنا۔ حضرات گرامی، آقا ارشاد فرماتے ہیں اطلبوا العلم من المہدی الی اللحد، علم دین حاصل کرو ماں کی گود سے قبر کی منزل تک۔ جمعہ میں بھی میرا یہی موضوع تھا، یعنی علم دین مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حاصل کرنے کی کوئی عمر نہیں ہے۔ آپ کو نماز نہیں آتی تو آپ نماز سیکھیں، آپ کو روزے کے مسائل نہیں آتے تو آپ روزے کے مسائل سیکھیں، آپ صاحب نصاب ہیں تو آپ پر یہ لازم و ضروری ہے کہ آپ زکوٰۃ کے مسائل سیکھیں، تاکہ آپ کے خزانے میں جو دولت آ رہی ہے کتنا آپ کا حصہ ہے، کتنا اس میں غرباء و مساکین کا حصہ ہے، صحیح طریقے سے نکل جائے اور آپ جو ہے مال حرام سے بچ جائیں۔ تو علم دین مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اپنے آپ کو جو ہے وابستہ رکھنا بہت ضروری ہے، ورنہ حال وہی ہوگا۔ میں نے اپنے استاد محترم سے ایک قصہ، ایک لطیفہ سنا تھا کہ ایک انجینئر صاحب تھے۔ کون تھے؟ تھوڑا ہوں ہاں کریں۔ کون تھے؟ انجینئر صاحب تھے، ان کے والد گرامی کا انتقال ہو گیا، لوگوں نے غسل دیا، کفن دیا، لے جا کر قبرستان کے اندر دفن کر دیا گیا۔ اور باپ نے انہیں انجینئر بنایا تھا مگر قرآن نہیں پڑھنا سکھایا تھا۔ بڑی پوسٹ تو دلا دی تھی مگر قرآن پڑھنا نہیں سکھایا تھا۔ باپ جب انتقال کر گیا تو انجینئر صاحب محلے میں قرآن خواں کو ڈھونڈ رہے ہیں، قرآن پڑھنے والے کو ڈھونڈ رہے ہیں، جیسا آپ بھی ڈھونڈتے ہیں کہ حافظ غلام مرتضیٰ صاحب 40 دن پڑھ دیجئے۔ حق تو یہ تھا کہ آپ خود پڑھتے، حافظ کو بھی لگاتے۔ کچھ لوگ حافظ کو لگا دیتے ہیں، خود نہیں پڑھتے۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو حافظ کو بھی لگاتے ہیں اور خود بھی پڑھتے ہیں۔ انجینئر صاحب جو ہے قرآن خواں کو ڈھونڈنے لگے، خاموش،
मंदलपुर के बहुत शरीफ बच्चे हैं, शैतान क्यों दे रहे हैं, है ना। हाँ, शरीफ बाप की शरीफ औलाद हैं आप। मचल के बोले सुभान अल्लाह। इंजीनियर साहब ढूंढने लगे, एक शख्स मिल गया जो सर पे टोपी लगाए हुए था, दाढ़ी थी और भीख मांग रहा था। इंजीनियर साहब ने पूछा कुरान पढ़ना आता है? तो झट से कहने लगा हाँ आता है। कहा ठीक है, झोला यहाँ रखो, डंडा यहाँ रखो, चलो मेरे वालिद की कब्र पर जो है तुम कुरान की तिलावत करो, दिन भर में जितना तुम कमाते हो उससे कई ज़्यादा मैं तुम्हें अता कर दूंगा। अब उसने झोला रखा, डंडा रखा, रखने के बाद उसने झोला रखा, डंडा रखा, का ठीक है चलते हैं। इंजीनियर साहब ने हाथ पकड़ा, वालिद की कब्र पर बिठा दिया। तिलावत करना नहीं आता था, अब बस झट से कह दिया, अब बिठा दिया तो कब्र पर बैठ के कहने लगा मुझे कुछ नहीं आता, मुझे कुछ नहीं आता, मुझे कुछ नहीं आता। इंजीनियर साहब ने एक को बिठाया, दूसरे की तलाश में दूसरे को तलाश किया, उससे जब पूछा कहाँ मुझे आता है, कहा ठीक है डंडा और झोला रखो और चलो मेरे वालिद की कब्र पर। उसको जब लेकर गए तो उसने सामने वाले को देखा, दाढ़ी वाला बैठा हुआ, टोपी वाला बैठा हुआ, पढ़ना उसको भी नहीं आता था। अब वो सोचने लगा कि लगता है आज जो है भरम खुल जाएगा, अब जो है बात पता चल जाएगी मुझे पढ़ना नहीं आता। डरा सहमा बस जाके उसके बगल में बैठ गया, कान लगा के सुनने लगा। तो पहला कह रहा था मुझे कुछ नहीं आता, मुझे कुछ नहीं आता, वो भी बैठ गया, कहने लगा जैसा तू वैसा मैं, जैसा तू वैसा मैं, जैसा तू वैसा मैं। अब इंजीनियर साहब तीसरे की तलाश में निकले, तीसरे को तलाश किया, उससे पूछा कहाँ आता है, मुख्तसर से अंदाज में बड़ी स्पीड के साथ तीसरे को तलाश किया, उसने कहा आता है, उसको भी लेकर पहुंच गए। आता उसको भी नहीं था, उसने भी कह दिया हाँ आता है। उसने देखा दो दाढ़ी और टोपी वाले बैठे हुए थे, वो भी डरा शुरू में, मगर हिम्मत की, आगे बढ़ा और जाके उनके करीब में बैठ गया, कान लगा के सुनने लगा। पहला कह रहा था मुझे कुछ नहीं आता, मुझे कुछ नहीं आता, मुझे कुछ नहीं आता। दूसरा कह रहा था कि जैसा तू वैसा मैं, जैसा तू वैसा मैं। तीसरा कहने लगा ये धंधाबाजी कब तक चलेगी, ये धंधाबाजी कब तक चलेगी। इंजीनियर साहब चौथे की तलाश में निकले, चौथे को तलाश किया, उससे भी कहा दिन भर में जितना तुम मांगते हो उससे कई ज्यादा तुम्हें दे दूंगा, चलो मेरे वालिद की कब्र पर और जो है फातिहा और जो कुरान मुकद्दसा की तिलावत करो चल के, मैं तुम्हें बहुत ज्यादा दे दूंगा। उसने भी हाँ कर दिया, पढ़ना उसको भी नहीं आता था। तीन इकट्ठे हो गए, चौथा भी पहुंच गया। तीन को देखा, घबरा गया, दिल की धड़कन तेज हो गई, सोचने लगा आज तो जो है सब पता चल जाएगा, आज तो बिल्कुल कुटाई बिल्कुल तय है। आगे बढ़ा, करीब पहुंचा, कान लगा के सुना कि क्या पढ़ रहे हैं। तो पहला कह रहा था मुझे कुछ नहीं आता, मुझे कुछ नहीं आता। दूसरा कह रहा था जैसा तू वैसा मैं, जैसा तू वैसा मैं। तीसरा कह रहा था ये धंधाबाजी कब तक चलेगी। चौथा भी बैठ गया, कहने लगा जब तक चले चलाए रहो। हज़रत कहा जब तक चले चलाए रहो। दिन भर उनकी ये नौटंकी शुरू रही। इंजीनियर साहब अपने में मस्त, खुद पढ़ना नहीं आता था। चार को बिठाया, दिन भर ये चलता रहा। रुपया भी गया, पैसा भी गया। का वालिद गिरामी को नेकियां हासिल हुई? बताएं जरा आप। नहीं, नेकियां हासिल हुई कि नहीं हुई? अमा सामने वाला पढ़ता या नहीं पढ़ता है क्या तुम्हें पता? उसने पारा खोला, बर्फ उल्टे और अपना टाइम पास किया, अपना रास्ता लिया। 40 दिन हो गए, उसके बाद जो है उसने अपना नजराना लिया, वो अपने रास्ते चला गया। कहने का मतलब ये है, कहने की मंशा ये है कि अपनी औलादों को इतना काबिल बना दो, कम से कम इतना पढ़ा दो कि वो कुरान मुकद्दसा की तिलावत करती रहें। और जब आपका जनाजा निकले, अपनी बस्ती से, अपने घर से जनाजा निकले, तो वो औलादें जनाजे के पीछे पीछे दुरूद शरीफ की तिलावत करती हुई नजर आए, कुरान मुकद्दसा की तिलावत करती हुई नजर आए। जब आप कब्र के अंदर उतार दिए जाएं तो आपकी औलाद अलहम्द से वन्नास तक जो सूरतें हैं उन सूरतों की तिलावत करती नजर आए। यकीन जाने जब आपकी औलादें तिलावत करेंगी, रब की रहमत जोश में आएगी, रब इरशाद फरमाएगा ऐ मेरे फरिश्तों, अज़ाब देने की जरूरत नहीं है, इनकी औलादें मुझे दुनिया में रहमान और रहीम कहकर पुकार रही हैं, मेरे कलाम की तिलावत कर रही हैं, उसी कलाम के तवस्सुल से इसकी मग़फ़िरत फरमा दो। सुभान अल्लाह, सुभान। तो अपनी औलादों को पढ़ाना है,
اپنی اولادوں کو پڑھانا ہے، ہنسانا مقصد نہیں تھا، بتانا مقصد یہ تھا کہ آپ اپنی اولادوں کو جب پڑھائیں گے نہیں تو آپ کی قبر پر تلاوت کرنے والے نظر نہیں آئیں گے، جائیں گے 2 منٹ کے لیے کھڑے ہوں گے سورداس کی طرح جو ہے مون رکھ لیں گے اور چلے آئیں گے مارے غم کے۔ جب انجینئر اور ڈاکٹر بنائیں گے، قرآن کی تلاوت نہیں سکھائیں گے تو بس خالی جیتے مون نہیں رکھتے ہیں سنسد کے اندر، جب کوئی ختم ہو جاتا ہے 2 منٹ بس خاموش یاد کر لیا، اب یاد کرنے سے کچھ ہوتا نہیں۔ جب انسان مر جاتا ہے تو اعمال منقطع ہو جاتے ہیں، اب عمل منقطع ہو گیا، اب وہی اسے ملے گا جو اس کی اولادیں اسے بھیجیں گی۔ تو اپنے مرحومین کے نام آپ احسال ثواب بھی کیا کریں، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کے جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، آپ نے دیکھا کہ 16 بچوں نے حافظ غلام مرتضیٰ صاحب کی جو ہے بہت زیادہ محنت رہی، میں رہتا ہوں تو بیٹھتا ہوں وہ برابر رہتے گئے، اور ایک آدمی تو ہمیشہ مسلسل رہتا ہے، اور آپ سے جو ہے نظرانے کی کوئی خواہش نہیں رہتی، بس اتنی خواہش رہتی کہ آپ اپنے بچے کو انگلی پکڑا کر مکتب تک پہنچا دیں، اس کے بعد پڑھانا اور اسے آگے بڑھانا ہمارا کام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم تمام کو قرآن مقدسہ کی تعلیم حاصل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ بس ایک شعر کے ساتھ، چند شعر کے ساتھ میں جو ہے 20 سے 25 منٹ کا خطاب کرنے کے لیے، اس کے بعد یہ محفل اختتام پذیر ہوگی۔ دعوت سخن دے رہا ہوں حضرت علامہ و مولانا مفتی فیاض عالم صاحب قبلہ مصباحی، جو کہ الہ آباد کی سرزمین سے آپ کے دیار محبت میں تشریف لائے ہیں۔ حضرت ایک جید عالم ہے، ایک بہترین عالم ہے، اور نصیحتانہ خطاب حضرت کا ہوتا ہے۔ اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں، وہ سوئے لال ازار پھرتے ہیں، مچل کے بول دیں یا رسول اللہ، وہ سوئے لال ازار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، اور جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں۔ جنہوں نے آقا کے در سے منہ موڑا، اعلیٰ حضرت ان کے بارے میں لکھتے ہیں، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں، اور ایسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، ایسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، مانگتے تاجدار پھرتے ہیں۔ انہی اشعار کے ساتھ میں جو ہے حضرت کا استقبال کرتا ہوں، ایک پرزور نعرہ لگا لیں، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔